جی جی اور اور جی جیسے کہ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں تو بہت دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ رکوع کی حالت میں جیسے اٹھتے ہیں تو جیسے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے تو پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ یہ آپ کیا ہے، آپ کس امام کو فالو کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فالو کرتے ہیں، امام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور فالو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں تو جی یہ جواب ہے جی مفتی صاحب. جی تو یہ آپ بول رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، تو آپ کیسے جی فیصلہ کر لیتے؟ دونوں طرح کی روایتیں ہیں، رفع یدین کی بھی ہیں اور نا کی بھی ہے، دونوں طرح کی روایتیں، تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ اس میں سے اس کو لیا جائے اور اس کو چھوڑا جائے؟ دونوں حضور کی حدیث ہے. نہیں، جیسے ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام ہاں کوئی بھی ہو، جیسے کہ ہم دل چاہیے جیسے حدیث سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھتے تھے تو جیسے پڑھتے تھے وہ ہم کو چاہیے، بس امام 4 امام ہیں تو نہیں، امام وہ لوگ آپ کیسے نہیں، بتائے. آپ امام کو ابھی سائڈ میں رکھیے. میں نے جو سوال کیا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ دونوں طرح کی روایتیں ہیں. ترمذی شریف آپ کھولیں گے، حدیث کی کتاب ہے، اس میں دونوں طرح کے چیپٹر ملیں گے آپ کو کہ حضور نے ہاتھ اٹھائے بھی ہیں اور نہیں بھی اٹھائے ہیں. تو اب آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ جی کیسے تو وہی فیصلہ کریں حدیث گے؟ ہم لیں گے، جیسے مان لیجیے کہ دونوں ہیں دیکھا آپ جائے گا کیا کریں حدیث گے؟ کون سا صحیح ہے. اب کیا کریں گے میرے بھائی آپ؟ دیکھا جائے گا کون سا، جی میرے جیسے بھائی کہ آپ دیکھا کی جائے گا آواز کون کٹ سا رہی. حدیث صحیح ہے. ہاں کون سا حدیث صحیح ہے؟ اچھے تو میں آپ سے اگر کس یہ کو کہتے جی ہیں ہیں صحیح جی حدیث؟ جی کس کو کہتے ہیں صحیح جیسے حدیث؟ کہ ہم علماء سے ہم سنے ہیں کہ جیسے کہ امام بخاری کیا بولتے ہیں، صحیح مسلم یہ کیا بولتے ہیں، ابو علماء داؤد، سنن میرے بھائی، نسائی. علماء بھی تو امام میں آ گئے نا. علماء کی طرف کیوں جانا ہے؟ ہمیں تو ڈائریکٹ فیصلہ کر رہے ہیں نا. آپ تو سنیے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ 2 دوا آپ کے پاس ہے، تو کیا دوا کے بارے میں بھی آپ یہی کرتے ہو، جا کے لے لیتے ہو اپنی طرف سے، یا پھر آپ اس کے بارے میں اس کے جو ماہر ہوتا ہے ڈاکٹر، اس سے پوچھتے ہو کہ مجھے کون سی کھانی کون سی نہیں کھانی؟ جی پوچھتے ہو نا میرے بھائی. جی ڈاکٹر سے تو پوچھنا پڑتا ہے نا. دین کے بارے میں ہم لوگ کیوں ذمہ دار بن جاتے ہیں؟ ہم یہ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ ہم دین کے بارے میں خود ہی فیصل ہو جائیں گے؟ تو دین کے بارے میں بھی اگر وہ ایک عالم ہمیں رہنمائی کر رہا ہے، دین کی شریعت کی صحیح رہنمائی کر رہے ہیں لوگ، تو ہم ان کی رہنمائی کے محتاج ہیں، یہ ماننا پڑے گا ہمیں. ہمارے پاس وہ عقل اور استعداد یا صلاحیت ایبیلٹی نہیں ہے آپ میں ایبیلٹی وہ. نہیں مفتی مان صاحب، نہیں مجھ سے ایک دیکھ. سوال، جی بھائی ایک سوال ہے آپ سے. روزے کی حالت میں اگر انجیکشن لگا دیا، کسی نے روزے کی حالت میں انجیکشن لگایا، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا جی یا نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. کیسے کہا آپ نے؟ کسی حدیث میں ہے؟ جی حدیث میں ہے نا، جیسے کہ وہ جیسے اللہ، حضور کے مریض کے. زمانے میں انجیکشن ہی نہیں تھا. ارے میرے بھائی، حضور کے زمانے میں انجیکشن ہی نہیں تھا. کیسے بول رہے جیسے ہیں کہ آپ کے حدیث میں ہے؟ دیکھیے کہنے کا مطلب یہ آپ کیسی انجیکشن بات کر جیسے رہے ہیں؟ آدمی بیمار ہے تو مان لیجیے ان کو انجیکشن لگانا ضروری ہے. اس ٹائم لگائیں گے نا، وہ تو نہیں دیکھیں گے نا کہ روزہ ہے، وہ روزہ ہے کہ نہیں ہے. اور پھر روزہ بھی ہے تو مان ارے لیجیے بھائی، کہ آپ تو قیاس کر رہے ہیں. آپ تو جی عالم سے بھی بڑے عالم ہو رہے ہیں یار. نہیں 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 جاوید بھائی، آپ نہیں سے آپ میں نے نے جو کیا جواب سوال دیا. کیا؟ آپ سیدھا جواب دیجئے. حدیث میں ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ کون سی حدیث ہے مجھے بتائیے. شیخ ہم اتنا پڑھے لکھے نہیں ہے، جیسے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے. ہاں اب آئی نا بات. آپ خود ہی بول رہے ہیں ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو آپ کسی کی بات سن کے آئے ہیں، تو نہیں آپ نہیں نہیں کسی کو فالو تو نہیں. کر رہے ہیں. ارے جی میرے بھائی، آپ دیکھیے کسی نہ کسی کو فالو تو کر رہے ہیں. آپ چاہے کہنے کان یہاں سے پکڑے وہاں سے پکڑے، آپ فالو تو کر رہے ہیں کسی کو. ایک تو فالو کرنا پڑے گا نا کسی نہ کسی کو. جیسے کہ مان لیجیے ہم کو ہاں ہاں جو بس، حدیث میں تو وہی تو میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ آپ کس امام کو فالو کرتے. وہی آئے آپ گھوم پھر کے، وہی آئے نا. دیکھیے ہاں دیکھیے یہ
صحیح بخاری حدیث ہے. ابھی میرے بھائی جاوید بھائی میں یہاں پہ اسٹاپ کرتا ہوں آپ کو, بہت مختصر کرتا ہوں. سنیے, صحیح بخاری مسلم نے اس کا صحیح نام ہی نہیں پڑھ پائیں گے آپ, ٹھیک ہے. تو پہلی کام ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں آپ نے یہ مان لیا کہ مجھے نہیں آتا, بہت اچھی بات ہے, اور آپ کے علاوہ ہمیں بھی نہیں آتا. ہم تمام ہی جو ہے نا وہ ہر جگہ رہنمائی کے محتاج ہیں. کیا قرآن آپ ڈائریکٹ سمجھ سکتے ہیں میرے بھائی؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے, نہیں نا. کیا حدیث سمجھ سکتے ہیں؟ کیا حضور کی اور اللہ تعالیٰ کا کلام اتنا آسان ہے کہ ہم سمجھ جائیں گے؟ تو جس طریقے سے اسپیشلائزیشن کرنی ہوتی ہے ہر فیلڈ میں, ہم نے ہر ڈاکٹر کے پاس, ہر انجینئر کے پاس جا کر اس سے اس فیلڈ کی نالج لے رہے ہوتے ہیں. جو آدھی نالج بھی رکھتا ہے ہم اس کو بولتے ہیں نیم حکیم خطرے جان کا, ہم بول دیتے ہیں. سیم اسی طریقے سے اس فیلڈ کے جو ماہر ہیں, اللہ نے جن کو مقبولیت دی اور تمام ہی حدیث پر جن کو نظر دی, انہوں نے ہمارے لیے جو راستے تجویز کیے ہیں کہ آپ کو ہر کنڈیشن میں کیا کرنا ہے. آپ کو قرآن حدیث پر بھی عمل کرنا ہے, پھر اگر قرآن حدیث میں کوئی بات نہیں ملتی اس کے بعد ہمیں کیسے عمل کرنا ہے تاکہ ہمارا کنیکشن قرآن حدیث سے جڑا رہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 4 ائمہ کو توفیق دی, اور انہوں نے آ کر ہمیں قرآن حدیث سے جوڑا ہے. ہم کسی بھی مسلک پر اگر عمل کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس امام پر عمل کر رہے ہیں, بلکہ وہ امام ہماری ایک ایسی رہنمائی کر رہا ہے جو کہ ہم قرآن و سنت سے جا کے جڑ جاتے ہیں. ہمارے اندر وہ ایبیلٹی نہیں, اگر ہم خود عمل کرنے جائیں گے ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ نے کہا ابھی آپ کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں قرآن حدیث پر عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں انجیکشن والے مسئلے پہ. ایسے دنیا کے اندر 50 مسئلے قیامت تک پیدا ہوں گے, تو اب آپ کے اندر وہ ایبیلٹی نہیں ہے نا, تو ان کا احسان ماننا چاہیے کہ جنہوں نے ہمارے لیے ایسے مسئلے تجویز کیے ہیں جس کے اندر ہمیں جو حل بتایا اس حل کا کنیکشن کہاں سے جڑتا ہے, قرآن حدیث سے جڑ جاتا ہے. وہ امام اب اگر ہوتے نا یہاں پر, امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد, وہ ہر مسئلے کا جب بھی جواب دیں گے آپ کو, وہ قرآن حدیث سے جواب جوڑ دیں گے کہ دیکھو یہاں سے قرآن میں یہ دلیل ملتی ہے, اس دلیل کے بیس پہ ہم نے یہ جواب دیا ہے. یہ ایبیلٹی ان کے اندر تھی, آج کسی کے اندر یہ ایبیلٹی ہے نہیں ہے نا. تو ہمیں چپ چاپ کیا کرنا چاہیے کہ جب ہمارے اندر ایبیلٹی نہیں ہے, ابھی آپ نہیں جوڑ پائیں گے اس قیاس کو مسئلے کو قرآن حدیث سے, لیکن وہ جو اس کے ماہر وہ بتا دیں گے کہ کہاں سے قرآن میں اشارہ ملتا ہے, کہاں حدیث میں اشارہ ملتا ہے, کیسے ہمیں اس بات کی پرمیشن ملتی ہے کہ ہم روزے کے اندر انجیکشن لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے ہیں, اور اس طرح کے اور بھی مسائل جو قیامت تک پیدا ہوں گے, جو نیو بالکل مسائل ہے, جو آج کے پیداوار مسائل ہے. ان مسائل کے اندر ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہے, اپنی مرضی پر عمل نہیں کرنا ہے. اب شریعت پر عمل کرے کیسے, تو وہی تو بتا سکتا ہے کہ جس کو شریعت کی ایک اچھی خاصی نالج ہوگی, جس کو باریکی حاصل ہوگی شریعت کی, جس کا کنیکشن شریعت قرآن حدیث سے جا کے جڑتا ہوگا. تو اللہ نے بہت سے لوگوں کو اس کے لیے قبول کیا ہے, لیکن سب کو پاپولیرٹی, سب کو مقبولیت نہیں ملی. اللہ نے ان 4 لوگوں کو مقبولیت دی ہے, اور ہمیں احسان ماننا چاہیے کہ ان کی چیز آج تک ہم تک محفوظ ہے, اور ہم عافیت کے ساتھ ان کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کر رہے ہیں. ان کو نہیں فالو کر رہے ہیں, نہ امام حنیفہ کے لیے ہم سجدہ کرتے ہیں, نہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کو سجدہ کرتے ہیں, بلکہ وہ لوگ جو ہمیں ایک ڈائریکشن بتاتے ہیں کہ آپ اس پر فالو کیجیے, اس پر عمل کیجیے, آپ انڈائریکٹلی قرآن حدیث پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے. اس لیے نماز کی جتنی بھی طریقے ہیں مختلف جو ہے وہ مسالک کے اندر, اسکول آف تھاٹ کے اندر کسی بھی طریقے کو اگر فالو کیا جا رہا ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو ہی فالو کر رہا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنے والا بھی سب سے بڑا سنت کو فالوور ہے, اور امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد بن حنبل, ہر امام کو فالو کرنے والا سنت کا سب سے بڑا فالوور ہے. یہ تو خوبی ہے ہماری کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ہی تر حدیثوں پر عمل بھی ہو جا رہا ہے, اور ہر شخص اپنے امام کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ صحیح شریعت پر عمل کرنے والا بھی ہو جا رہا ہے, صحیح سنت کو فالو کرنے والا بھی ہو جا رہا ہے, اس کا ڈائریکشن, اس کا کنیکشن صحیح سنت سے بھی جڑ بھی جا رہا ہے. ایک بھی امام کو آپ چھوڑیں گے, اپنی مرضی کے مالک بنیں گے, یہی ہوگا آپ کا. آپ لٹک جائیں گے, کھڈے میں گر جائیں گے, آپ کو پتہ نہیں چل پائے گا کہ میں قرآن پر عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں, حدیث پر عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی اسی لیے میں صاحب اگر اجازت ہو تو پھر میرا وقت ہو رہا ہے, وقت ہو چکا ہے. ایک منٹ, ہاں جیسے جی, کہ ابھی میں کیا ہے نماز جلدی ہو جائے. جی انشاءاللہ, تو میں میرا 15 منٹ لیٹ انشاءاللہ میں لیتا ہوں اس کو. ٹھیک میں سنا تھا صحیح بخاری کا حدیث سنا تھا 735, اس میں اس کا ترجمے کے ساتھ وہ بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو رکوع کی حالت میں اٹھاتے تھے, رکوع سے جب اٹھتے تھے تو پھر رکوع میں جاتے تھے تو پھر اٹھاتے تھے. 735 صحیح بخاری کا حدیث ہے. تو اسی لیے میں آپ سے پوچھا کہ مان لیجیے حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے, تو صحیح میں بتا بخاری کا دیا ہے. آپ کو میرے بھائی, میرے وہی کہہ رہا ہوں کہ بخاری کے حدیث ہو کہ مسلم کے حدیث ہو, دونوں طرح کی جب روایتیں ہیں مارکیٹ میں, تو اب آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. جیسے کہ ہمارے ایک صاحب ہیں عاصم افتخار صاحب, اچھی بات بول رہے ہیں وہ ماشاءاللہ کمنٹ کے اندر, کہ قرآن اور حدیث کے 2 پہلو ہیں. ایک قرآن اور حدیث کا ایکسپیکٹ کیا ہے کہ جس کے اندر بہت ایزلی ہدایت کی باتیں ہیں, قرآن میں ہدایت کی باتیں بہت ایزلی سمجھ میں آ جاتی ہیں ڈائریکٹلی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شراب نہیں پینا ہے, زنا کے قریب نہیں جانا, بہت ایزلی ہے. حدیث میں یہی بات کہی گئی ہے کہ آپ کو چوری نہیں کرنا, آپ کو دھوکہ نہیں دینا ہے, آپ کو سچی محبت کرنا اللہ کے نبی سے. یہ دونوں ایک ایسا ایکسپیکٹ ہے قرآن اور حدیث کا جو ایزلی سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے, اس میں کسی کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کسی ماہر کے ذریعے. اوکے. اور دوسرا ایکسپیکٹ قرآن حدیث کا وہ ہوتا ہے جس میں باریکیاں ہوتی ہیں, جس کے اندر مسئلے مسائل ہوتے ہیں, جس کے اندر ڈیپلی چیزیں ہوتی ہے,
اس کے لیے ایکسپرٹ سے پوچھنا، ان سے کنیکشن کرنا، ان سے کانٹیکٹ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ یقیناً آپ جو حدیث بتا رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں بھی حدیث ہے نا، وہی میں کہہ رہا ہوں، جب دونوں طرح کی حدیثیں ہوں گی تو اب ہمارے لیے کہاں اسٹینڈ کریں گے ہم؟ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ایکسپرٹ سے پوچھیں کیا جواب اس کا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جواب دیا جا چکا ہے کہ بھائی ہر ایک کا کرائٹیریا اپنا اپنا الگ الگ ہے، کہ جس کرائٹیریا کے بیس پہ انہوں نے جو ہے وہ فقہ کو مرتب کیا ہے، ٹھیک؟ چلیے صحیح ہے۔ کہنے مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کو غلط قرار دیتے ہیں، جیسے بولتے ہیں کہ یہ رفع دین کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے میں بالکل میرے سوال آپ بھائی، کو۔ ہاں میرے بھائی، جو دونوں کے بعد دلیل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر کبار صحابہ جو وہ نہیں کیا کرتے تھے، صغار صحابہ کیا کرتے تھے، تو کبار صحابہ کا عمل جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کچھ روز کے اللہ کے نبی نے کیا، اس کے بعد نہیں کیا ہے، تو روایت کے اندر کہ بالکل کبار صحابہ نہیں کرتے تھے، صغار صحابہ نے عمل کیا، اور کیوں کیا ہے؟ تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عمل باقی رہے، امت کو پتہ چلے کہ اللہ کے نبی نے لائف میں کبھی یہ بھی کیا تھا۔ اب آپ کو کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ کو ایک اعلیٰ درجے میں اردو میں گفتگو کر رہا ہوں، کچھ سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ میں نے آپ کو جی دلیل دے دی تو سمجھ پا رہے ہیں، انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ نہیں کر پا رہے تو جائیے، میں نے آپ کو جواب دے دیا، کرنے نہ کرنے کی دلیل بھی دے دی۔ جیسے میں آپ کا بات سمجھ رہا ہوں، ایسا کوئی بات نہیں ہے، جیسے کہ کہنے والا یہ ہے کہ دیکھیے حدیث سے کوئی بات ٹکرائے گا تو اس کو مانا جائے گا۔ ابھی جیسے کہ حدیث سے بات ٹکرا رہا ہے کہ یہ 735 رفع دین کا آیا ہے، اگر جو کہیں نہیں کرتے تھے وہ بھی دلیل آیا ہو حدیث میں، جیسے صحیح مسلم ہے، صحیح بخاری ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، اگر اس چیز سے ہے تو آپ جیسے دکھا دیں، بتائیں کہ وہ چیز پہ ہے، بات مانا جائے گا آپ کا۔ ہم اس چیز کو انکار نہیں کر رہے ہیں، جیسے کہنے مطلب حدیث کا چیپٹر نمبر چاہیے، کتنا نمبر ہے وہ پرسٹ نمبر چاہیے، کتنا نمبر حدیث ہے وہ چاہیے، جو بھی حدیث ہے وہ کرے والا یہ اچھا ہے۔ ابھی ہم کو حدیث جو ملے گا اس کو ہم لیں گے، ابھی ہم کو حدیث نہیں ملتا، میں نہیں پوچھتا آپ سے، تو اوکے، نہ کرنے کا اگر دلیل ہو تو حدیث سے ثابت ہونا چاہیے نا۔ ابھی آپ جیسے بتا دیے کہ کرنے کا بھی ہے، نہیں کرنے کا بھی ہے، تو مان لیجیے ہم کو کوئی بھی نہیں معلوم ہے، آپ بتائیں گے کہ حدیث نمبر اتنا ہے تو میں اس کو فالو کروں گا، جو ہم کو ملے گا وہی فالو کروں گا۔ ابھی ہم سے غیر مسلم ہیں چاہے دوسرے فرقے کے لوگ ہیں، وہ پوچھتے ہیں یہ کرنا صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو وہ پوچھتے ثبوت مانگتے ہیں، کسی چیز کا تو ثبوت آپ مانگتے ہیں۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ تو وہی اگر حدیث میں ہم کو ملتا ہے، قرآن میں حدیث میں اگر کوئی بات ملتا ہے تو ہم لوگ بتاتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہمارے قرآن میں ایسا لکھا ہے کہ یہ چیز ہے، تو وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کدھر ہے، تو ان کو بتایا جاتا ہے حدیث میں، یعنی کیسے نماز پڑھنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینا ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہو تو حدیث سے جو بات ملتا ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ ایسے وہ نہیں مانتے ہیں، جیسے کہ کوئی ہم بات بتا دیے تو ڈائریکٹ پوچھتے ہیں کہ تمہارے کتاب میں کدھر لکھا ہے، تو ہم ان کو جیسے اطمینان دینے کے لیے ان کو کتاب سے بتانا پڑتا ہے۔ ایسے ہم کوئی بات بتاتے ہیں وہ نہیں مانتے ہیں، اس لیے ہم کو حدیث سے، مان لیجیے ابھی نیٹ کا زمانہ ہے، موبائل پہ ہر ایک چیز اویلیبل ہے، تو موبائل میں دیکھا جاتا ہے کہ حدیث سے کیا کیا ثابت ہے، کیا کیا بتا رہا ہے، اس چیز سے اوکے، ہم لوگ فالو کرتے ہیں۔ کرنے مطلب ماشاء یہی، اللہ، ہم یہ نہیں ہے کہ فالو نہیں کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، مگر ہم کو وہ کتاب کی روشنی میں چاہیے، مین اوکے بات اوکے یہ اوکے۔ ہے۔ اچھا، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کو کتاب کی روشنی میں چاہیے، میں سمجھا کہ آپ کتاب نہیں سمجھتے ہوں گے۔ اوکے، میں کھول دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اوکے، دیکھیے میں نے آپ کے سامنے روایت کھول دی ہے، پڑھیے روایت، مجھے بتائیے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی رکھ دی، دیکھو بتاتا ہوں، یہ ہے ترمذی شریف حدیث نمبر 256۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کو حدیث بتا دیجئے، ہمیں حدیث بتا دیجیے گا تو ہم نان مسلم کو گائیڈ کریں گے۔ اوکے میرے پیارے بھائی، ٹھیک ہے، میں نے حدیث بھی بتا دی، نمبر بھی بتا دیا، کھول کے حدیث رکھ دی، خالی مجھے پڑھ کے سمجھا دو حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں۔ جی سر، ہم معلوم ہے اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، جیسے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ہندی میں اور انگلش میں میرے ٹرانسلیٹ کرتے بھائی، ہیں، یہ میرے بھائی عربی ایک منٹ، ہاں ذرا، میرے جی بھائی آپ جو ہے نا، ابھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نان مسلم کو گائیڈ کرتے ہیں، صحیح کہ غلط ہے؟ میں یہ بول رہا ہوں آپ سے کہ جب کوئی نان مسلم آپ سے پوچھے گا اس حدیث کے بارے میں، رفع دین کے بارے میں، آپ کیا آنسر دو گے؟ دونوں حدیث وہی ہیں۔ نا، ان کو کتاب سے ہم دکھاتے ہیں، تو یہی ابھی اس کو ارے ہم میرے ٹرانسلیٹ بھائی، میں کریں کہہ رہا گے۔ ہوں دونوں حدیثیں، کیا آنسر دیں گے آپ؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہیں، ہم کیا کہیں، ہمیں نان مسلم سے ملاقات کرنی ہوتی ہے، ہم انہیں سمجھانا ہوتا ہے، تو آپ کو میں کہہ رہا ہوں دونوں حدیثیں آپ کے سامنے حدیث رکھا ہوں، اس حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو پڑھ کے دکھا دیتا ہوں، آپ کو تو پڑھنے آئے گی نہیں حدیث، حدیث کے اندر نہیں راوی نہیں، پڑھیے۔ عربی ہم صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں سر۔ صحیح سے نہیں پڑھنے نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، پڑھیے صحیح سے، نہیں تھوڑا پڑھ کے بتائیے۔ نہیں نہیں، نہیں پڑھ پاتے ہیں، اسی لیے تو ہم ہاں تو بول رہے ہیں۔ بس نہیں آتا ہے، پڑھ نہیں پاتے، آتا ہی نہیں ہے،
میں پڑھتا ہوں روایت، دیکھیے وہ بھی قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن قليب عن عبد الرحمن بن الاسود عن القمة قال قال عبد الله بن المسعود الا اصلي بكم صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فلم يرفع الا في اول مرة. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، نماز کے اندر صرف ایک مرتبہ رفع یدین کیا کہاں؟ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں وہاں پر، ختم ہو گئی کہانی، اس کے علاوہ موقع پر ہے ہی نہیں. خود امام ترمذی کہہ رہے ہیں. آگے دلیل. اب آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ آپ کے پاس بخاری کی روایت بھی تھی، یہ بھی روایت آ گئی. اب بتائیے آپ کیا کرو گے؟ آپ اب کیا بتاؤ گے؟ ارے ترمذی شریف کی روایت ہے 256. اب آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے کیا جواب دو گے آپ؟ ہو گیا فیصلہ کر لیے؟ جی ہو گیا نا، فیصلہ ہو گیا نا. اب یہ آپ اس میں رفع دین نہیں ہے، یہی نا. تو اب کیا فیصلہ کرو گے؟ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ کیا فیصلہ کرو گے؟ ایسے کہ ہم ابھی ڈیسائیڈ تھوڑی کر دیں گے کرنا ہے کہ نہیں ہے. تو وہی کہہ رہا ہوں، ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے حدیث نہیں ہوتی، ہمارے سامنے حدیث ہوگی نا دونوں، ہم لوگوں کی رہنمائی کر دیں گے. میرے بھائی کیا رہنمائی کرو گے آپ؟ دونوں حدیث آپ کے سامنے آ گئے، کیا سمجھو گے؟ بتاؤ کیا مسئلہ بتاؤ گے امت کو؟ جو صحیح ہوگا اس کو مانا جائے گا. وہی کیسے صحیح سمجھو گے آپ؟ وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. اب اس کے بعد کیا فیصلہ کرو گے؟ وہ بھی اللہ کے نبی کی بات، یہ بھی اللہ کے نبی کی بات ہے. اگر آپ اس کو صحیح بولو گے اللہ کے نبی کی یہ بات جھوٹی ہو جائے گی، اس کو صحیح بولو گے وہ جھوٹی ہو جائے گی، اور اللہ کے نبی کی بات میں کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا. یہاں اب میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کیا آنسر کرو گے آپ؟ آپ لوگ فقہ کو بہت حلوہ سمجھتے ہیں. فقہ ایسا نہیں ہے. فقہ کے اندر جو باریکی ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ہی بات درست ہو جائے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ جواب دو گے؟ بیڑا گر کریں گے نا آپ جیسے لوگ؟ دو اس طرح کی حدیث آ جائے، ایک جگہ حدیث آ گئی کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہے، بخاری میں ایک جگہ ہے کہ بیٹھ کر کرنا ہے، کیا جو گیا جواب لوگ جیسے لوگ؟ ایک کو صحیح بولے گے دوسری غلط ہو جائے گی، اور اللہ کے نبی کی کوئی بات غلط تو ہو نہیں سکتی ہے. تو ایسی جو بظاہر کانٹرڈکشن نظر آتا ہے جن چیزوں میں قرآن حدیث میں، اس کا آنسر کون کیا دے گا؟ آپ دے سکتے ہو؟ آپ اگر یہ بولو گے ایک صحیح دوسرا غلط ہو جائے گا، اور اللہ کے نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہو سکتی ہے. بتائیے کیا جواب دو گے اس کا؟ ہاں دو حدیث رہے گا تو دونوں صحیح ہوگا. پھر نا دو حدیث دونوں ہے تو کیسے صحیح دونوں ہو صحیح. سکتا ہے؟ تو دونوں اگر صحیح تو دونوں کا کیا مطلب ہے وہ بتا سکتے ہو آپ؟ دونوں طریقے سے پھر نماز پڑھ سکتے ہیں، یہی ہوگا نا. وہی کہہ رہا ہوں کہ دونوں طریقے میں نماز پڑھ سکی تو آپ کی بات ہو گئی نا. حدیث تو یہ نہیں کہہ رہی نا. حدیث سے کیسے آپ نہیں نے میرا نکال لیا؟ تو میرے بھائی حدیث کے اندر فقہ ہوتا ہے، مسئلے مسائل نکالنا ہوتا ہے، اس کے لیے کرائٹیریا ہوتا ہے. آپ نے پڑھا اصول فقہ پڑھا ہے، اصول حدیث پڑھی ہے. آپ عربی عبارت نہیں پڑھ پا رہے، ترجمہ ٹرانسلیٹ کر کے پڑھتے ہیں اور آپ مسئلہ مسائل سمجھیں گے. چپ چاپ اردو کتاب سے اپنا مسئلہ پڑھنے کا، نماز اپنی درست کرنے کی. آپ مفتی کیوں بن رہے ہیں؟ اور آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ کہ حدیث کو کس طریقے سے نکالا جاتا ہے مسئلے مسائل؟ آپ لوگ اپنے لیول پہ رہیے نا. آپ کیوں ڈاکٹر بن رہے ہیں؟ کل بیٹھ کے ڈاکٹر بن کے آپ دوا دے سکتے ہو ڈائریکٹ میڈیکل سے؟ کیا آپ اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر ہیں آپ؟ نہیں ہے نا ڈاکٹر. تو پھر کیا میڈیکل سے دوا لے کے آپ کسی کو دوا دینے لگ جائیں گے؟ کیا صحیح کیا غلط ہے؟ ایٹ لیسٹ آپ کو اس پروسیس کو فالو تو کرنا ہوگا ڈاکٹر انجینئر کے لیے. تو کیوں آپ پروسیس کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے؟ کتنی پڑھائی کی آپ نے دین کے اسلام کے لیے جو آپ اس حدیث کو سمجھ پائیں گے اور اس کے علاوہ دوسرے حدیث کو؟ اور ان دونوں کے درمیان کیا مسئلہ کیسے سمجھ پائیں گے آپ؟ کیسے انڈرسٹینڈ کر پائیں گے؟ کیا آپ کے پاس وہ ٹولس ہے جس ٹول کے بیس پر آپ سمجھ پائیں گے؟ کوئی ٹولس ہونا چاہیے، کوئی ڈاکٹر. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک عوام ہو تو آپ کی فیلڈ یہ ہے کہ چپ چاپ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے علماء سے رہنمائی کر کے مسئلے پر عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کی ایبلٹی نہیں کہ آپ یہ فیصلہ کرنے بیٹھے کو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. جیسے کہ آپ کو ایک دوا کے بارے میں حق نہیں، کیسے فیصلہ کرو گے آپ؟ آپ کو یہ اتھارٹی نہیں کسی دوا کے بارے میں آپ کہو کہ صحیح غلط ہے. ایک ڈاکٹر کو اتھارٹی حاصل ہوتی ہے. تو آپ کو یہ اتھارٹی ہے کہ آپ کسی حدیث کے بارے میں فیصلہ کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون سی حدیث پہلی ہے کیا بعد میں، دونوں صحیح ہے دونوں غلط ہے؟ یہ ہے صلاحیت؟ پوچھ رہا ہوں آپ میں ہے؟ اتنا نہیں ایسے کرنے والا یہ ہے کہ مان لیجیے صحیح مسلم میں رفع دین کا آیا ہے جی، وہ صحیح بخاری میں آیا ہے، ابو داؤد میں آیا ہے، جو 3-4 حدیث سے ٹکرا رہا ہے، بہت جگہ مل رہا ہے رفع دین کا، تو اس کا مانا جائے گا نا. یہ کہاں اصول لکھا ہوا ہے؟ کیا جو یہ بات بول رہے ہیں آپ کی اگر 3-4 حدیث کی کتابیں میں اس کی بات مانی جائے گی، یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ یہ حدیث میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ کی اپنی بات ہے؟ حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ بخاری کی مانی جائے گی، ترمذی کی مانی جائے گی؟ ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، آپ کی عقل جو کہہ رہی ہے تو یہ میں عقل لگا رہا ہوں نا آپ کو. جیسے کہ زیادہ جو روایت ملے گا اسی کو تو مانا جائے گا نا، اسی کو فالو کیا جائے گا نا. تو یہ جو کرائٹیریا ہے میرے بھائی بہت غلط ہے. پھر تو انڈیا کے اندر زیادہ لوگ نان مسلم ہو تو صحیح ہو گئے، پھر ہم غلط ہو گئے. مسلمان میجورٹی میں نہیں ہے، مائنورٹی میں مسلمان غلط ہو گئے آپ کے کرائٹیریا کی وجہ سے. تو آپ جیسے لوگ اگر اصول بنانے بیٹھیں گے تو اسلام تو ختم ہو جائے گا.
एक मिनट शेख, जो आप ये हवाला दे रहे हैं, जो हदीस का ये हवाला दे रहे हैं, सही बुखारी में भी है नहीं करने का? सही बुखारी हाँ सही मुस्लिम में है, सही बुखारी में भी है कि हजूर मैं सल्लल्लाहु पूछ अलैहि रहा हूँ वसल्लम नहीं करते थे? जी, मैं पूछ रहा हूँ कि बुखारी शरीफ की दलील होना क्या ज़रूरी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपके पास ये क्राइटेरिया है कि कोई चीज़ अगर कसरत तादाद में है तो वो चीज़ सही हो जाएगी, क्राइटेरिया सही है आपका? 4 लोग बोल रहे हैं कि देखिए आप अपने बाप के बेटे नहीं हैं और आप अकेले बोल रहे हैं मैं अपने बाप का बेटा हूँ, तो क्या साबित हो जाएगा? आप अपने बाप के बेटे नहीं हैं? नहीं, हाँ, कहने का मतलब ये है कि सही मुस्लिम में हमको मिल रहा है रफ़ादैन का जिक्र, सही बुखारी हुँ, में भी मिल रहा है रफ़ादैन का जिक्र, हुँ। अबू दाऊद में भी मिल रहा है रफ़ादैन का जिक्र। नहीं मैं आप जो ये हुँ, हदीस का जो हवाला दिए हैं, ये हुँ। एक ही हदीस से मिल रहा है कि और सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, ये सब हदीस में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मैं ये कहने का मतलब है मेरे भाई दोनों तरह की एक ही हदीस में। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किस तरह की हदीस जमा करते हैं अपनी किताब में? उनका क्या क्राइटेरिया ओ है? शेख, पूछ रहा हूँ आपसे, इमाम बहुत बुखारी और मुस्लिम बहुत जगह इमाम आया है इमाम सही बुखारी में, बहुत जगह आया है ना रफ़ादान करने का जिक्र, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि मैं वसल्लम पूछ ऐसे रहा हूँ नमाज पढ़ते थे। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसी तरह नमाज पढ़नी है, उसके अलावा नमाज नहीं पढ़ सकते, यानी बुखारी शरीफ क्राइटेरिया है। नहीं, नमाज पढ़ने का जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नमाज पढ़ते थे, अभी कोई दलील दे रहा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नमाज पढ़ते थे, एक जगह नहीं ओके, 10 जगह मिल रहा है, तो हम उसको फॉलो करेंगे ना। वही कह रहा हूँ आपको, ये क्राइटेरिया किसने बनाया? आपने बनाया है कि अगर 10 जगह मिल रही है तो उसको फॉलो किया जाएगा? किसका क्राइटेरिया है ये किसने बनाया है ये उसूल? इमाम इमाम लोग का दलील है ना, इमाम बता रहे हैं। कौन इमाम बता इमाम रहे हैं? वही मैं बुखारी कह रहा हूँ वही मैं कह रहा हूँ इमाम इमाम बुखारी बुखारी है। मेरे जी, प्यारे भाई इसको समझिए कि अगर एक बात 10 जगह मिल रही है, आप ये कह रहे हो कि भाई वो बात यहाँ पर यहाँ भी बात है, आपसे सवाल मैं कर रहा हूँ कि एक बात यहाँ पर है, दो बात यहाँ पर है, तो ये कैसे फैसला कर रहे हैं कि आप उसकी बात मानी जाएगी, ये बात नहीं मानी जाएगी? ये उसूल कहाँ से ला रहे हैं आप? तुल हदीस से ही ला रहा है ना, हदीस में बहुत कहाँ है? ज्यादा जिक्र, ज्यादा ज्यादा मर्तबा उसका जिक्र है, तो इसी को तो फॉलो करेंगे ना। ये तो आपका आपकी बात हुई ना, ये तो हदीस में नहीं लिखा है। किसी हदीस में लिखा है कि जिस हदीस में ज्यादा बात हो उस हदीस को माना जाएगा, जिसकी कम बात उसको नहीं माना जाएगा? ये क्राइटेरिया कहीं हदीस में है? नहीं, ये नहीं है, मगर बार ज्यादा तो ये जैसे कि आ आपकी रहा है बात हो तो गई ना, तो ये तो आपकी बात ये हो गई। गलत, वही पूछ हदीस रहा तो हूँ मैं, गलत नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जिसमें एक मरतबा आया वो गलत है। ये क्राइटेरिया जो आपने बनाया है कि भाई जिसमें ज्यादा वो माना जाए, जिसमें कम वो नहीं माना जाए, तो ये क्राइटेरिया आपका है ना? हदीस में है ऐसा कुछ? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ ना, तो नहीं है। समझिए, ठीक है, अंडरस्टैंड कीजिए आप। उसूल होता है मेरे भाई, उसूल जो होता है ना आपका अपना बनाया हुआ नहीं होता। अगर इस तरह उसूल बनाएंगे ना बैठकर, तो पूरे हदीस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, आप ये नहीं बना रहे नहीं हो कि नहीं, भाई, आप ये कह रहे देखिए हो वो क्या, आप ये कह रहे हो कि जो बात ज्यादा आई है उसको माना जाए, जो बात कम आ रही है उसको नहीं माना जाए। ठीक है, जी शेख, जैसे मान लीजिए इमाम बुखारी कितना बार ये दलील दे रहे हैं, सही बुखारी में आ ओके, रहा तो मैं है। वही कह रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो हदीस पेश कर रहे हैं उसका क्या जवाब देंगे आप? उसको गलत बोलेंगे आप? मैं तिरमिजी का मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो हमारे कहने मतलब मैं गलत किसी को नहीं बोल रहा हूँ। कहने तो मतलब यह है कि तिरमिजी में आया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे तो अपने दोनों हाथ उठाते थे, रफादन करते थे, ये आया है कि नहीं आया है? दोनों चीज आई है ना, दोनों बातें बताई गई है। तो यही बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए तिरमिजी में आया है रफादन करने का, तो तो नहीं भी करने का है। सही बुखारी में आया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफादन नहीं करते थे, जो हदीस आप हाँ दिखा रहे हैं, ये हदीस मेरे प्यारे, सही मुस्लिम। बुखारी मुस्लिम ना कि मेरे, मुझे ये बताइए हदीस है ना क्राइटेरिया, या बुखारी मुस्लिम हमारा क्राइटेरिया है? नहीं 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 नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ बात, ठीक, मेरा बात थोड़ा समझिए। इसमें हम्म, ये नहीं है कि हम आपसे कोई वो है करने, मतलब ये है, देखिए चार हदीस है, 4-5 हदीस जो भी हो, पूरा में जिक्र कर रहा है रफादन करने का, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफादन करते थे, पूरा हदीस जिक्र कर रहा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफादन नहीं करते थे। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हम आपसे नॉलेज लेने आए हैं, हम ये नहीं है ओके ओके, कि हम आपको मालूम नहीं करेंगे। ठीक है हमको ठीक है। देखिए, तो हमको पूरा जी, जो तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जो क्राइटेरिया है हदीस मुबारका बयान करने का, वो ये है कि वो सही हदीस सनद के एतबार से वो लेते हैं, तो उनके एतबार से उन्होंने हदीस नहीं ली है। दीगर हजरात का क्राइटेरिया अलग है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि आपको भाई ठंडा पानी पसंद है, तो हो सकता है किसी को ठंडा पानी पसंद हो, किसी को गर्म पानी पसंद हो, ठीक है। इमाम बुखारी का क्राइटेरिया अपना है, जिस क्राइटेरिया के बेस पर उन्होंने हदीस को जमा किया अपनी किताब में, और इमाम मुस्लिम का अपना क्राइटेरिया है, इमाम तिरमिजी का अपना क्राइटेरिया है।
ہر ایک کا اپنا اپنا کرائٹیریا، اس کرائٹیریا کے بیس پہ جب حدیث بیٹھتی ہے تو وہ اپنی کتاب میں حدیث لے کر آتے ہیں. اس لیے یاد رکھیے گا کہ بخاری میں حدیث ہو کہ مسلم ہو کہ ترمذی میں اگر آپ مجھ سے نالج لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ حدیث ہے کہ حدیث نہیں ہے. چونکہ جو بخاری مسلم کے باہر حدیث وہ حدیث ہے کہ نہیں حدیث ہے، وہ بھی حدیث ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی کی بات ہے. اس طرح ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے، یہ کہ بخاری مسلم دیکھنا ہے. چونکہ وہ ایک کتاب ہے، اور کتاب جب بھی کوئی لکھی جاتی ہے تو وہ اس کے کرائٹیریا کے بیس پہ لکھی جاتی ہے جو مصنف ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنا ایک اسٹرانگ کرائٹیریا بنا کر اس کے اندر چیزیں ڈالی ہیں. ان کے اعتبار سے ذرا بھی کوئی چیز اگر ان کو ایسے لگے کہ میرے کرائٹیریا پہ نہیں تو انہوں نے اس کو نہیں لیا ہے، تو کیا ان کا نہیں لینا اس بات کی دلیل نہیں بنتا ہے کہ وہ چیز غلط ہو گئی؟ ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جنہوں نے ذکر کیا اس کو ان کے کرائٹیریا کے بیس پہ وہ چیز آ رہی ہے. تو بیسیکلی خلاصہ یہ ہے میرے بھائی کہ دونوں طرح کی چیزیں حدیث میں آتی ہے. صرف اسی طرح رفع دین کی بات نہیں، دیگر اور بھی چیزیں ہیں. کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، بیٹھ کر پیشاب کرنا، کھڑے ہو کے چیزیں کھانا، بیٹھ کر چیزیں کھانا. تو اب ایسے موقع پر ہم کیا کریں گے ایز اے مسلم؟ یار اللہ کے نبی سے دونوں باتیں ہمیں مل رہی ہے، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی نہیں کرنا ہے. تو ایسے موقع پر ہمیں یہ رہنمائی دی جاتی ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی حدیث کس موقع کی ہے، کون سی حدیث اللہ کے نبی کے پہلے زمانے کی، کون سی بات کے زمانے کی ہے، اور کون سی حدیث پہلے تھی اس کے بعد جو دوسرا حکم آ گیا. یہ دیکھنا پڑتا ہے، ہسٹری میں جا کر دیکھنا پڑتا ہے، اس کے ڈیپ کے اندر جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سے صحابہ نے اس کو بیان کیا ہے. یہ ساری چیز کون کرے گا؟ ایک حدیث کو جاننے والا، اس کو پڑھنے والا. آپ عوام ہو کے نہیں جان سکتے. تو میں آپ کو اس کی نالج دے رہا ہوں کہ رفع دین کرنے والی ساری حدیث آپ لے کر آ جائیے. اس کو آپ کیا ثابت کرو گے؟ وہ شروع زمانے کی حدیث، وہ بات، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو شروع زمانے میں سکھانے کے لیے، ایسا تعلیم دینے کے لیے چیزیں وہ بیان کر رہے ہیں. اور اگر مان لیجیے وہ صحیح بھی تمام کی تمام ہے تو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عمل ہے. اس کو صحیح حدیث کے طور پر ایک امام نے لیا، دوسرے امام نے جو اس کو دوسرے حدیث کے طور پر لیا ہے. دونوں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا، کوئی حرج ہی نہیں، دونوں حدیث پر عمل ہو رہا ہے. ہر ایک حدیث کے پاس، ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل ہے. تو دلائل کے بیس پر دونوں ہی عمل کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں باتوں پر عمل ہو رہا ہے، اور دونوں کا جواب بھی صحیح ہے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کبار صحابہ تھے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے، شروع دور کے اندر اٹھا کے دیکھیے حدیث سے کبار صحابہ کیسے پہچانیں گے آپ؟ کہ جو صحابہ اس وقت بالغ تھے، اور اس کے بعد جو صحابہ اس وقت نابالغ تھے، روایت کرنے والے صحابی کو دیکھا جائے گا کون روایت کر رہے ہیں. تو کبار صحابہ کے اندر یہ چیز تھی کہ اللہ کے نبی کی ہر چیز کو وہ نوٹ کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے نبی نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا. ایسا نہ ہو کہ ہمارے نبی یہ نہیں کیا تھا. تو ایک ہوتا ہے کہ مصلحتاً، ایک ہوتا ہے مسئلتاً. تو بہت سی چیز مصلحتاً کی گئی ہے. مصلحتاً مطلب کسی ریزن کی وجہ سے، کسی کو سکھانے کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے. اور اس کے بعد جب وہ مصلحت ختم ہو گئی، وہ چیز جان گیا تو اس کو ختم کر دیا گیا. پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر صحابہ پیچھے نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے، سورت بھی پڑھتے تھے. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ سورت نہیں پڑھنی، سورت بند کر دیے. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی ہے، جو امام پڑھتا تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. دیکھیے آپ روایت کے اندر دونوں باتیں. جب آپ کمپلیٹلی حدیث کو پڑھو کے اندر جاؤ تو پتہ چلے گا کہ اسلام کو دھیرے دھیرے بتایا گیا. اب آپ کے سامنے ایک ہی حدیث سے کیا فیصلہ کرو گے آپ بیک گراؤنڈ نہیں جانتے، اس کا پس منظر نہیں جانتے، آپ کیا پتہ چلے گا آپ کو کس وقت میں کیا بات کی جا رہی ہے، کس کے مقابلے میں کی جا رہی ہے؟ سمجھے آپ؟ تو میرے بھائی اس لیے آپ کو جب حاصل کرنا ہے، آپ کو کسی بھی اگر عالم کی بات بھی سمجھنا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کے اندر بھی تو نالج ہونی چاہیے. یعنی آپ کو کوئی ڈاکٹر اگر بتا رہا ہے کہ دوا صحیح ہے تو آپ اس کی بات مان لو گے. حالانکہ اگر آپ خود ڈاکٹر ہو گے تو آپ پہچانو گے ڈاکٹر مجھے صحیح بتا رہا ہے غلط بتا رہا ہے. تو ایٹ لیسٹ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اس درجے کا نالج حاصل کریں. ورنہ آپ کو کوئی پاگل تو بنا ہی سکتا ہے نا کوئی بھی دوا دے کر. تو آپ تو ایک عام جو پیشنٹ ہو کے سمجھو کہ ڈاکٹر صحیح بول رہا ہوگا. اگر آپ خود ڈاکٹر ہوں گے تو فوراً بولیں گے نہیں نہیں یہ دوا اس کے لیے صحیح نہیں ہے اتنی ایم جی کی. سیم اسی طریقے سے ابھی آپ عوام ہو، کسی بھی عالم کو سنو گے تو آپ کیا فیصلہ کر پاؤ گے؟ وہ تو جو بولے گا آپ وہی مانو گے. تو میں اب آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو پراپر طریقے سے یہ سمجھنا ہے، آپ کو یہ جذبہ ہے کہ مجھے پوری بات سمجھنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے قرآن کی، تو آپ پراپر طریقے سے نالج حاصل کیجیے. اور اگر وہ نہیں حاصل کر سکتے آپ تو ایٹ لیسٹ کسی ایک عالم کو فالو کیجیے، چپ چاپ پکڑیے اس کو اور اپنی نماز درست کیجیے. باقی رہے گی دین کی دعوت دینا نان مسلم کو، تو نان مسلم کو نماز بتائی جائے گی، کسی ایک فقہ کے اعتبار سے بتائی جائے گی، چاہے فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، کسی بھی اعتبار سے بتائی جائے گی. کسی بھی اعتبار سے وہ پڑھ لے گا اس کی نماز درست ہو جائے گی، کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.